اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت سورۃ الاحزاب کی 21ویں آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول میں ایک بہترین ماڈل چیزوں کی ترتیب کو چیک کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا رسول بھیجا ہوا تمہارے پاس موجود ہے، تاکہ تم اس کو نمونہ دیکھ کے اپنی باتیں ٹھیک کر لو۔ اور جو بھی کوئی چاہے اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی امید رکھتا ہے اور یوم الآخرت میں کامیابی کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کے اندر ایک نمونہ ہے، ماڈل ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کے وجود میں۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی شان اور وقار کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر خدا تعالیٰ ذہین، حکیم اور خبیر ہے، وہ یہ کہے کہ تمہارے پاس، تمہارے لیے، جب ہم لوگ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو مخاطب کر کے خدا تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، ہم جو پڑھنے والے ہیں قرآن کو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں ایک بہترین ماڈل موجود ہے۔ یہ موجود ہے والی بات آپ کو دکھلاتا ہوں بات ترجمہ میں، کیونکہ جو بھی کوئی نمونہ، ایگزامپل، سیمپل خدا تعالیٰ اگر کسی نمونے کی بات کرے اور ساتھ اس نمونے کو غائب کر دے ہماری آنکھوں سے، تو نعوذ باللہ ایسے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مذاق کیا۔ پھر خدا تعالیٰ تو باوقار اور معزز ہے نا، وہ اپنے بندوں کو پہلے خود مخاطب کر کے یہ کہے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول کی صورت میں ایک ماڈل موجود ہے۔ اور جب وہ بات یہ کہہ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ میری یہ کتاب اور یہ میری آیت اب سے لے کے ازل تک، ابد تک، جب تک قیامت آ جائے، یہ اس کے تمام آیات بالکل صحیح ہیں اور جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے، تو یہ آیت میرے بھائیوں بہنوں سچ ہے۔ یہ سچ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کا ماڈل، نمونہ، اور رسول کے اندر عمل کا یا خیالات کا، نظریات کا نمونہ، جو بھی کام زندگی کے ہوں گے، اس کام کے لیے تمہارے درمیان میں یا تمہارے پاس تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وہ نمونہ ہم سے 200 سال پرانے لوگوں کے لیے نمونے ان کے زمانے میں تھا، ہمارے لیے نمونہ ہے اللہ کے رسول میں۔ اب آپ اس بات کے الفاظ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، کہیں اس میں رسول اللہ کا جو لفظ ہے آپ کی نظر سے مس نہ ہو جائے، میں اس لیے یہ آیت آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے کافی دیر سے۔ اسوۃ حسنۃ فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کے اندر خدا تعالیٰ نے ایک ماڈل اچھا والا رکھا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ کے وقار اور حکمت کو مد نظر رکھ کے سوچیں کہ کیا ایسا یہ ترجمے ہمارے جس طرح ہمیں مسلیڈ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ اپنی پبلک سے مذاق اور جگتیں کر رہا ہو کہ رسول دیکھو دیکھو ہاتھ ہے ہی کوئی نہیں اور میں نے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے پاس ماڈل ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سے یہ بات سمجھنے میں غلطی ہو گئی کہ خدا تعالیٰ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کے بعد جیسے کبھی کوئی رسول دنیا میں ہوا ہی نہیں۔ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے سوچنے کی،
اور اس غلطی کو چھپانے کے لیے یا کسی طرح جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم نے اپنے پاک اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی آیات کے تفہیم اور معنی تبدیل کر دیے۔ یہ آیت، اس میں قطعاً کوئی بھاگنے کی گنجائش نہیں، صاف یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے پاس، تمہارے لیے، فار یو، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، لکم، فار یو، جو پڑھ رہا ہے آیت کو اس وقت، فار ہم، اللہ کے رسول میں ایک اچھا ماڈل موجود ہے۔ تو ماڈل غلطی سے یہ سمجھا گیا کہ یہ ماڈل جس کی موجود کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات جسٹیفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو جھوٹا قرار دینا ہی پڑتا ہے، کوئی چانس نہیں ادروائز، کیونکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں غلطی سے اور شیطان کے غلبے میں آ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، مگر وہ پھر دل کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ نہیں ہے، سب ماڈل کیسا ہوا جو ماڈل ہی چھپ گیا۔ اور پھر ہم اردو میں نمونہ کہہ رہے ہیں اس کو، نمونہ لفظ ہے ہی نمائش سے، اگر دکھائی نہیں دے رہی جو چیز، وہ کس طرح ممکن ہے اس کو نمونہ کہنا؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ کی گرامر بھی غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، شیطان کے اس بدبخت نے جو ہماری قوم کے اوپر یہ لعنت ڈال دی ختم نبوت کے نظریے والی، اس کی وجہ سے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی پاک آیتوں کے ایسے مذہقہ خیز معنی بنا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی عزت اور وقار کے خلاف ہیں۔ خدا نے، آپ کے پاک پروردگار نے یہ کہا ہے کہ اے لوگو جو اب ہم زندہ ہیں، ہمیں بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، تمہارے لیے، ہمارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ ہے۔ تو اگر اللہ کا کوئی رسول ہمارے سامنے ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر خدا تعالیٰ کی یہ آیت جھوٹ ہے میرے بھائیوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کی آیت اگر سچ آپ مان رہے ہیں، جو کہ واقعی سچ ہے، تو پھر ضرور ہمارے درمیان رسول ہیں، مگر ہم نے ان کو رسول ماننے سے انکار کیا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم خدا تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم ہیں۔ وہ ماڈل خدا تعالیٰ نے ہر زمانے میں، پھر ایک دو ملکوں میں نہیں، جس ملک میں جہاں بیٹھا کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا ہے، اس ملک میں اس کی ریچ کے اندر وہ موجود ہے، ورنہ تب بھی اللہ تعالیٰ کی بات بے وقت اور احمقانہ بن جائے گی کہ فلپائن کے مسلمان بندے کو یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ جا کے دیکھ دبئی کے پاس ایک جگہ پر ایک رسول آیا ہوا ہے، وہ اس کے لیے نمونہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ پہ دیکھیں، غور کریں، وہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے، فار یو، جو تمہارے لیے ہے وہ تمہاری آنکھوں کی نظر میں آنا چاہیے۔ چلو سال میں ایک دفعہ سے ہی، مہینے میں ایک دفعہ سے ہی، جلسوں میں، اجلاسوں میں تمہاری اپنی قوم کا، تمہاری زبان بولنے والا وہی ماڈل ہو سکتا ہے نا، تبھی تو تم جانو گے کہ کیا کہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ آیت اصل میں اپنی ذات میں ہی واضح طور پر یہ دلیل ہے کہ دنیا میں جب تک قرآن مجید کی یہ آیت لاگو ہے اور سچی ہے، جہاں جہاں بھی اس آیت کو پڑھنے والا کوئی انسان موجود ہے، لکم، اس کے لیے، تمہارے لیے، اللہ کے کسی رسول میں اسوہ حسنہ، اچھا ماڈل موجود ہے، نہ کہ ہوتا تھا، نو، موجود ہے۔ ویسے تو ہوتا تھا رسول والی بات ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام بھی ماڈل ہیں ہمارے لیے، نوح علیہ السلام بھی ماڈل ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ کسی مسئلے میں کیا کرتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کا وقار دیکھیں میرے بھائیوں، کہ خدا نے کہا ہے نا کہ تمہارے لیے ماڈل موجود ہے، تو جن کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے ماڈل موجود ہے، ان کے درمیان اللہ کا کوئی نہ کوئی رسول ضرور موجود ہے۔ ہمیں پھر کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ ہم اس کو باوجود اس کے کہنے کے، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فقیر کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں بتائی ہیں، یہ معنی بتائے ہیں، یہ باتیں بتائی ہیں، ہم نے اس کو آپ ہی جماعت سے نکال دینا ہے یا اپنے گروپ سے نکال دینا ہے یا اس کی بات ہی نہیں سننی۔ خدا تعالیٰ نے کبھی یہ کمی نہیں کی، اس نے کہا کہ میں ایک نمونہ تمہارے پاس، تمہارے لیے، تو تمہارے لیے نمونہ اگر ہم مانتے اس طرح سے ہیں کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ نمونہ ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے بھائیوں نہیں ہے۔
تو پھر تو ہم ان کی باتوں کے بارے میں تصور ہی کر سکتے ہیں نا، وہ تو پھر اور بھی کتابیں ہیں۔ فوت ہوئے رسول اگر نمونہ ہو سکتے تو میرے پیارے بھائیوں پھر 1,24,000 نمونے اور بھی ہیں جن کا ہمیں بالکل نہیں پتا کہ کیا تھا۔ پھر تو ہم نمونہ ہی سوچنے میں پریشان ہو جاتے کہ کون سا نمونہ مانیں اور کون سا چھوڑیں۔ نہیں، خدا تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک رسول جو تمہاری اپنی زندگیوں میں، تمہارے پاس، تمہارے علاقوں میں تمہاری زبان بولنے والا ہوگا۔ اگر تم پاکستان میں رہتے ہو تو پاکستان میں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہجرت کر کے جرمنی بیٹھ گیا یا کینیڈا آ گیا تو پھر اب آپ کے پاس وہاں کچھ نہیں رہا، نہیں، ایسے نہیں بات۔ خدا تعالیٰ کی یہ بات سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے، صرف بھیجا ہوا سوچیں، آپ رسول کے لفظ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ صرف بھیجا ہوا ہونے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک ماڈل، اچھا ماڈل آپ کے درمیان میں موجود ہے جہاں کہیں بھی آپ ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اب میں آپ کو ہلکے سے اس کے باقی کے ترجمے دکھلا دوں کہ باقی علماء نے اس کے ہمارے کیا ترجمے کیے ہیں۔ ایک نظر دیکھ لیجئے، یہ آیت ہے، اسی آیت کو میں نے یہاں اس طرح لکھا ہے، اس میں جماعت احمدیہ کا ترجمہ، احمد علی صاحب کا، جوناگڑی صاحب کا یہ ترجمے لکھے ہیں۔ ترجمہ کرنے والوں نے یہ ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، نمونہ ہے، یہ دیکھیے احمد علی صاحب کا ترجمہ، رسول اللہ میں اچھا نمونہ ہے۔ یہ جوناگڑی صاحب کہہ رہے ہیں عمدہ نمونہ موجود ہے، جوادی صاحب کہہ رہے ہیں بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو یہ چار تو ہے بتا رہے ہیں۔ ابو اعلیٰ مودودی صاحب چونکہ ذرا ذہین انسان تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی۔ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ تھا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، یہ خیال ان کو نہیں آیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر تم لوگوں کو کیوں کہہ رہا ہے۔ جو اگر تم لوگوں کو کوئی کہا جائے کہ تم لوگ، تمہارے پاس ایک بہترین نمونہ تھا 1400 سال پہلے، تو یہ تو پھر ایک اور جگت ہو جائے گی۔ جیسے لڑکے کو شرارت سے کہیں ٹو بیڈ، اب نہیں رہا، تو باستغفر اللہ، کیا خدا تعالیٰ ایسا ہے؟ اور جلندری صاحب کو لگا، اس لیے میں نے اس کو سرخ رنگ دیا ہے کہ یہ نمونے والی بات ہی چھوڑ دو، کیونکہ نمونہ اگر ہے تو ہمارے پاس رسول موجود کرنا پڑے گا۔ انہوں نے پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے لکھ دیا، انہوں نے نمونے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ویسے اسوۃ حسنۃ، بہترین ماڈل یا ٹھیک کرنے والا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے وحی کر کے مجھے یہ بتلایا کہ نہیں، اسوۃ حسنۃ میں یہ نمونہ یا یہ باتیں یا اس کی ہر ایک باتوں کی بات نہیں تھی، ہو رہی تھی، بات ٹھیک کرنے والے کی تھی۔ میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا کہ خدا تعالیٰ اس کا اور کوئی مثال کا ایگزامپل مجھے پتہ لگ جائے کہ اسوہ کا معنی کیا نمونہ ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اسوہ کا معنی نمونہ نے کی بجائے کچھ اور بھی ہے، تو پتہ لگا نہیں اور ہے مثال، اور وہ الذی خلق فسویٰ میں دیکھو، وہاں سب علماء نے یہ ترجمہ کیا، اسے درست کیا، ٹھیک کیا، فسویٰ، پھر انہیں سوا، وہی سوا، اسوتن، سوا کرنے والی چیز، آپ سمجھ گئے؟ وہ جو سوا ہے، جو الذی خلق فسویٰ میں ہے، سوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، پھر چیزوں کو درست کیا، ٹھیک کیا۔ جو غلطیاں ہو جائیں قوموں میں ان کی درستی کرنے والا، خدا تعالیٰ نے ویسے یہ کہا تھا کہ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول کے اندر وہ چیز موجود ہے، وہ نمونہ بھی کہہ لیں یا ماڈل بھی کہہ لیں، جو تمہاری ان غلطیوں کی درستی کرنے کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھو کہ داڑھی کتنی تھی، مونچھ کے بال کس طرح کٹے تھے، یہ باتیں کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ باتیں جو غلط ہو جائیں ان کو درست کرنے کے لیے۔ اینڈ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں لکھا کہ الذی خلق فسویٰ بھی علی آیت میں، یہ سورہ اعلیٰ ہے، یہ اس کے اندر یہ دوسری آیت ہے کہ خدا تعالیٰ جب کسی کو تخلیق کرتا ہے اس کے بعد اسے درست کرتا ہے، ادھر ادھر سے ٹھیک ٹھاک کرنا، کوئی جہاں غلطی موڑابا ہے اس کو درست کرنا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے رسول میں آج مورخہ 3 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہی کر کے یہ بتلایا کہ اس لفظ کے صحیح معنوں کی دوسری مثال اس آیت میں ہے جہاں الذی خلق فسویٰ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان معنوں کو سمجھنے کی توفیق دے
اور یہ آیت خدا تعالیٰ کی آیت میں وہ نمونہ واقعی ہے، ترجمہ کرنے والوں نے یہی لکھا ہے، وہاں نہیں لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لیکن تفہیم انہوں نے یہ پیدا کر دی، جیسے یہ درمیان میں رسول کے اوپر سواد ڈال دیا نا۔ اور اگر ان سے بھی پوچھا جائے تو یہ سارے ترجمے والے یہی کہیں گے کہ نمونے کی بات ہو رہی ہے نا، ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو بس استغفر اللہ، یہ فکر ہی کسی کو نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا جیسے عقل سے کم عقل والا یا مذاق کرنے والا بنانے والی بات ہے کہ خدا تعالیٰ اگر نمونہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ماڈل دیا ہے، نمونہ دیا ہے، ٹھیک کرنے والا دیا ہے، اصلاح کرنے والا دیا ہے، اور اصلاح کرنے والا کو فوت ہوئے 1400 سال ہو گئے، یہ تو قوموں کے ساتھ بڑی بری بات ہوگی اور ہمارے اللہ تعالیٰ کی بات کی اور کلام کی بڑی تحقیر ہوگی۔ آپ اس بات کو سوچیں، خدا تعالیٰ فلے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے ایک عاجز بندہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتا رہا ہوں کہ اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ جہاں جہاں اس آیت کو پڑھنے والے ہیں ان میں تو ضرور، لیکن باقی قوموں میں بھی مجھے علم ہے، لیکن ان آیت کو پڑھنے والے جہاں جہاں جس ملک میں ہیں وہاں وہاں اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا، ان کی اخلاقی حالات کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہ کوئی بندہ اللہ کا بھیجا ہوا، رسول اللہ کا مطلب اللہ کا بھیجا ہوا تھا، موجود ہے۔ اس سے پوچھ کے، اس کے ساتھ دیکھ کے اس کو اپنے حالات کو ٹھیک کریں۔ خدا تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، آپ کے گھروں کو عزتیں اور برکتیں عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔